نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وہ ہے حقوق زوجین، یعنی میاں بیوی کے حقوق۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں بیوی کے کیا فرائض ہیں، کہ ایک اچھی بیوی کی جو خوبیاں وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس کے سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1852 اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے 7105۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں یمن سے واپس آیا جب، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ میرے خیال میں تو یہ ایک ہی حدیث کافی ہے خواتین کے لیے کہ شوہر کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ دین نے انہیں اسے عطا کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مال ان پہ خرچ کیے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے 1934، اس کا نمبر ہے 1934، یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ اسما رضی اللہ تعالی عنہا یہ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے آئیں، تو جب کام پورا ہو گیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پوری کر دی، تو واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، لیکن اگر میں کسی چیز پہ عاجز آ جاؤں، یعنی میرے بس میں ہی وہ چیز نہ ہو، تو پھر تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھیان رکھنا، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے، یعنی اگر اس کو راضی کر لیا تو تم جنت میں جاؤ گی، لیکن اگر وہ تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہے تو تم جہنم میں جاؤ گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ساتھ ساتھ حدیثوں کے نمبر بتا رہا ہوں آپ کو کہ خواتین مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ شوہر کا جو رتبہ ہے وہ اسلام نے دیا ہے، دین نے دیا ہے، اس لیے شوہر کی عزت جو ہے بیوی کا فرض ہے۔ آگے ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 3535 اور 3536، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اگر عورت کو اپنے بستر پہ بلائے اور عورت اس کا انکار کر دے، تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے عورت سے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں کہ جو مرد اپنی ضرورت کے لیے عورت کو بستر پہ بلائے اور عورت نہ آئے، انکار کر دے، تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 3535 اس کا نمبر ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی روایت ہے 7110، اس کا نمبر ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے تو جنت میں سرخ و سفید رنگ والی اور موٹی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں کہ اللہ تجھے ہلاک کر دے، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یعنی حوروں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو تنگ کرے۔ یہ ذرا خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ بیان آج پہلے بھی ہو چکا تھا
لیکن آج انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ گھر کے جو اجڑنے کی زیادہ وجہ ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے خواتین ہوتی ہیں. مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین کی جو سستی ہوتی ہے، جو ان کی ایک انا ہوتی ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے 1857 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے تقویٰ کے بعد جو اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. یعنی بیوی نیک اگر اس کو مل جائے، فرما بردار مل جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے. اور نیک بیوی کی آپ نے خوبیاں کیا بتائی ہیں کہ جب شوہر اس کو حکم دے تو وہ حکم مانے، جب اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت یعنی اپنی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. یہ نیک عورت کی خوبیاں ہیں، یہ نیک بیوی کی خوبیاں ہیں جو ہر عورت میں ہونی چاہیے. اور عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے 1855، اور ایک جگہ پہ ہے 1467. یہ مسلم شریف میں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ ایک متاع ہے. دنیا ایک متاع ہے یعنی سامان ہے، دنیا میں مختلف قسم کے سامان ہیں، اور جو دنیا میں سب سے اچھا متاع یا سامان ہے وہ نیک اور صالح عورت ہے. اگر نیک بیوی مل جائے تو وہ کسی شخص کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جہاں جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ ہے، اس سے مراد نیک بیوی ہے، اس سے مراد نیک بیوی ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی آپ نے یہ مثال دی ہے. اور وقنا عذاب النار سے جو مراد ہے وہ بد زبان بیوی ہے، کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، اس سے مراد وہ بیوی ہے. اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. تو پوچھا گیا جی کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. یہ دیکھیں پہلی بات آپ نے کیا فرمائی ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. اگر تم سے پوری عمر کو بھلائی کرے اور اگر کسی وقت کو دکھ یا تنگی آ جائے تو تم کہتی ہو کہ میں نے تو تمہارے پاس کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ بیویاں اس لیے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جاتی ہیں. مرد اور عورت یہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. یہ فرق اسلام نے رکھا ہے، دین نے رکھا ہے. جو مرد کو عصمت حاصل ہے وہ اس نے خود نہیں حاصل کی، یہ اس کو دین نے دیا ہے. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کی عصمت کو اس کو قبول کریں، اس کی عزت کریں، اس کو خوش رکھیں. اور ایک اور بڑا مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میں تفصیل سے تو نہیں بتا سکتا، بیان نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی ہے، یہ جہالت اسے کہہ سکتے ہیں کہ خواتین جب باہر جاتی ہیں کہیں کسی فنکشن وغیرہ میں تو بہت تیار ہو کے جاتی ہیں. یہ میں جو کچھ کہہ دیا یہی اس کو کافی سمجھیں کہ بہت تیار ہو کے جاتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے شاید ہی کبھی کوئی خاتون تیار ہوئی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ میرے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے جنت کی حور تیار ہوتی ہے. یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ مرد جب اس کو اپنی عورت کو دیکھے اسے خوش کر دے، اس سے مراد یہی ہے. یہ جو اکثر مرد دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا گناہ خواتین کا ہوتا ہے. یہ خواتین میری بات کا برا نہ مانیں، اس کو پازیٹیولی لیں، اس کو پازیٹیو طریقے سے ذرا سنیں اور سمجھیں کہ شاید ہی کبھی کسی خاتون نے اپنے شوہر کے لیے تیاری کی ہو، سنگار کیا ہو کہ میرا شوہر ہے وہ کام سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، تو مجھے دیکھ کے وہ خوش ہو جائے. یہ جو زینت ہے یا جو میک اپ جسے ہم کہتے ہیں، سنگار کرنا،
یہ عورت کا صرف مرد کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت باہر خوشبو لگا کے نکلے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ زانیہ کی طرح ہے، یعنی جیسے زانیہ عورت ہوتی ہے۔ عورت کا جو سنگار ہوتا ہے وہ مرد کے لیے ہوتا ہے، اور عورت کو وہ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو مرد دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ خواتین مردوں کو اگنور کر دیتی ہیں۔ مرد توجہ چاہتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہے۔ یہ میں بڑی تفصیل سے تو نہیں جا سکتا، لیکن اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ عورت اگر چاہے تو مرد کبھی بھی دوسری عورت کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا بنداؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو وہ خوش رکھے، کیونکہ یہ زندگی کا بہت اہم پہلو ہے کہ میاں بیوی میں ایک دوسرے میں اٹریکشن جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ یہ تو تھی خواتین کے بارے میں، بیوی کے بارے میں۔ اب شوہر کے بارے میں بھی ہے کہ شوہر کو بیوی کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 1580 اس کا نمبر ہے، 1580۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے، جو خود کھائے وہی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہی بیوی کو پہنائے، اس کو مارے نہ، اگر مارنے کی ضرورت تو چہرے پہ نہ مارے، اور اگر اس سے لا تلکی بھی رکھنی ہے تو اسے گھر سے باہر نہ نکال دے۔ اگر کوئی ناراضگی ہوگی ہے تو گھر سے باہر نہ نکالے اسے۔ اور ایک اور روایت ذہن میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص نے 2 بیویاں کی ہیں اور وہ ان میں انصاف نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو فالح زدہ ہوگا۔ صرف بیوی کے فرائض نہیں ہے، شوہر کے بھی فرائض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ اور ایک بہت ہی، میں جو اسے خوفناک ہی کہوں گا، خطرناک بعید ہے، حدیث ہے، ذرا مرد ذرا توجہ سے سنیں، یہ بھی مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے، بڑی غلیظ سی بات ہے یہ۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 3537 اور 3538۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے برا شخص اللہ کی نگاہ میں وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے اور پھر لوگوں میں وہ بات پھیلاتا ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اب آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ یہ بھی مشاہدہ دیکھنے آیا ہے کہ کئی مرد جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی اپنے یاروں دوستوں میں یا کہیں محفل میں بیٹھے ہوں تو وہاں کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ عذاب کا باعث بنے گا قیامت والے دن۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 3537 اور 3538 اس کا نمبر ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے 1467، وہی کہ جو نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے، یہ شیطان جو ہے اس کو ہمیشہ توڑنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ شام کو جب شیطان کی ٹولی آتی ہے اور اپنی کارکردگی کو سناتی ہے تو کوئی چیلا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو وہ آدمی دوبارہ رجوع کر لے گا، اور کسی نے کوئی گناہ تم نے کروا بھی لیا ہے تو نیکی کر لے گا وہ۔ تو جب ایک اس کا چیلا کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، تو وہ اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے صحیح کام کیا ہے۔ تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے، یہ صبر اور توکل اور تحمل چاہتا ہے۔ بہت ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، گھر میں مسائل ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اکٹھے جو رہنا ہوتا ہے ہر وقت، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رشتے کو آخر تک نبھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حلال چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، یعنی میاں بیوی کی جو جدائی ہے اگرچہ یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو مشاہدہ یہی دیکھنے میں آیا ہے، یہ خواتین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ اکثر خواتین چھوٹی سی بات کی انا لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک یہ میرے سامنے چیز دیکھنے میں آئی ہے، میرے مشاہدے میں آئی ہے
ایک خاتون اپنے گھر سے میکے گئی ملنے کے لیے، بالکل خوش خرم، کوئی ناراضگی نہیں تھی. تو وہاں جا کے اس نے کہا جی اپنے شوہر کو کہا تم مجھے لینے آؤ گے تو پھر میں تمہارے گھر آؤں گی. اب اسی ضد میں اسے کو 20-25 سال ہو گئے ہیں، 30 سال یا 40 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں اس سے شوہر کی بھی غلطی ہے کہ وہ چلو لینے چلے جاتا، لیکن دونوں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ضد میں، اور اس عورت نے پوری زندگی اپنی میکے میں گزار دی ہے. میں ان کو پرسنلی طور پہ جانتا ہوں، اور یہ اس طرح کا رشتہ نہیں ہے. یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اس کو نبھانے کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے. اور خواتین کو زیادہ، کیونکہ ان کے بارے میں سخت وعدے ہیں، کیونکہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کا حکم نہیں مانتی، شوہر کو خوش نہیں رکھتی. اور کیونکہ مرد جو ہے وہ باہر کے کاموں میں تھکا ماندہ آتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو اپنے آپ کو درست کر لے، اپنا بناؤ سنگار کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے. یہ میں نے اشاروں میں جو باتیں بتا دی ہیں، اس کو خواتین توجہ سے اور غور سے سنیں. حدیث جو میں نے کی ہیں کوٹ، وہ بھی آپ ذرا پڑھیں خود. یہ زیادہ تر حدیث جو ہے وہ باب نکاح میں سے ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث میں نے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس بیان میں کوئی غلطی ہو یا کسی کو کوئی چیز بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کروں. اللہ کرے اگر کوئی خدا نہ خواستہ خاوند اور بیوی کو ناراض ہیں تو شاید یہ بیان سن کے وہ آپس میں صلح کر لیں، تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی. میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں ہی رہنا تو ایک ساتھ ہی ہے، چاہے ناراضگی سے رہ لیں یا خوشی سے رہ لیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو آخری حد تک نہیں لے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو حدیث کا کام شروع کیا ہے چھوٹا سا، میں تو ایک ناقص علم شخص ہوں، دین کا طالب علم ہوں، نہ کوئی میں مفتی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں. میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں دین کا. لیکن اسی نیت سے شروع کیا کہ اللہ کرے کوئی بیان سن لے تو اس نے اگر عمل کر لیا تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ وہ حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے علی اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو تیرے لیے وہ 100 سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا. ہمارے پاس اپنا تو کوئی عمل ہے نہیں، تو اسی امید پہ یہ تھوڑا سی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کسی نے کوئی عمل کر لیا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. باقی جو اسلام کے ارکان ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ان میں چوائس ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہے. لیکن نماز کسی بھی حال میں کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.